بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامری کون تھا، اس کی پرورش کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، سامری نے ایسا کون سا جادو کیا کہ جس سے بنی اسرائیل اس کے گرویدہ ہو گئے، اس نے کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ پاک کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی پرستش پر لگا دیا، سامری کی وجہ سے کیسے مصر میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، سامری کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ اور جادوگروں کے متعلق بتائیں گے، سامری کے بھیانک انجام کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام جادو کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ویڈیو نہایت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، سو آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سامری بنی اسرائیل کے عمائدین میں سے تھا، اس کا تعلق قبیلہ سامرا سے تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر جس نے قوم کو بچڑے کی پوجا کرنے پر لگا دیا تھا، اس نے خدا کی دشمنی اختیار کی اور منافقت کے راستوں پر گامزن ہو گیا۔ قرآن میں اس کے نام سورہ طٰہٰ کی آیت 85، 87 اور 95 میں 3 بار استعمال ہوا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو سامری کی پیدائش کے متعلق بتاتے چلیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ منفتح ثانی کی حکومت تھی، بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا، اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونی خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہیں آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروعات ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور آئے گی۔ شاہی نجومی کی پیشگوئی نے تخت شاہی پر براجمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا تھا۔ درباری و مصاحب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پرہیبت دربار کے وحشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی، بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، کوئی لڑکا زندہ نہ بچے۔ حکم شاہ کی فوراً تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں کچھ فرعون کے سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ فرعون کے حواریوں اور اس کے سپاہ نے ہر ممکن قدم اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ یہی وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعون سپاہ کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے غار میں بند کر دیا۔
حسن اتفاق کے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بندغار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ دوستو، سامری کون تھا؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے، کبھی کبھی اس کی خبرگیری کرتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا تھا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ حاشیہ کرتبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی سے اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا، واللہ عالم۔ دوستو، جب فرعون بحیرہ احمر میں غرق ہو چکا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور رعایت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چونکہ وہ نہایت گمراہ آدمی تھا اور اسے سونا چاندی ڈھالنے یعنی انہیں پگھلا کر چیز بنانے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دیتے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنے جھونپڑے میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو بیل کی آواز نکالتا،
اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کے ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر اس یعنی سامری نے اس کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اس بچڑے کو سنہری بچڑے کا نام دیا گیا۔ سنہری بچڑا جسے قرآن میں الاجل کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، اگرچہ بچڑے کے منہ سے نکلنے والی آواز بے معنی تھی، مگر ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات ضرور تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اہل مصر کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اس لیے عبادت کے اس طریقے سے وہ پہلے سے ہی آشنا تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچڑے کی شکل کے بت بھی مانگ چکے تھے۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے ان کا گزر قوم عمالقہ پر ہوا، جو گائے کی شکل کے بت پوجتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سامری کے بہکانے پر بچڑے کی پوجا میں جلد بازی کی۔ چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیلی اس بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئے۔ دوستو، اس بچڑے کی تخلیق اور پوجا کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے۔ مصر میں گائے کی پرستش کا رواج تھا، اس لیے یہ مرض بنی اسرائیل میں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ بچڑے کی پرستش کا واقعہ تورات میں ان الفاظ میں مذکور ہے۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھلا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ دوستو، اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 91 میں فرمایا، انہوں نے جواب دیا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ دوستو، ادھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بدعہدی اور گوسالہ پرستی سے آگاہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں کیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم میری کسی بات کو نہیں مانتی تھی اور مجھے یہ خیال گزرا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو آپ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ مجھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو میں قوم کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں چلا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہی قوم سے کہنے لگے، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم سے تمام نیک وعدے کیے تھے، تمہارے ساتھ بڑے بڑے سلوک و انعام، لیکن ذرا سے وقفے میں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے، بلکہ تم نے وہ حرکت کی جس سے اللہ کا غضب تم پر اتر پڑا۔
تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا مطلق لحاظ نہ رکھا۔ اب اسرائیل معذرت کرنے لگے کہ ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ جو زیور فرعونیوں کے ہمارے پاس مستعلا ہوئے تھے، ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں پھینک دیں، چنانچہ ہم نے سب کے سب بطور پرہیزگاری کے پھینک دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ خود ہارون علیہ السلام نے گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کر ان سے فرمایا کہ وہ سب زیور اس میں ڈال دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہارون علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ سب زیور ایک ہو جائیں اور پگھل کر ایک ڈلا بن جائے، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آ جائیں جیسا وہ فرمائیں ویسا کیا جائے۔ سامری نے اس میں وہ مٹی ڈال دی جو اس نے اللہ کے قاصد کے نشان سے لی تھی، اور ہارون علیہ السلام سے کہا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری خواہش قبول فرما لے۔ آپ کو کیا خبر تھی؟ آپ نے دعا کی۔ اس نے خواہش یہ کی کہ اس کا ایک بچڑا بن جائے جس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی نکلے، چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا۔ بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا کہ دراصل اللہ یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کر کہیں اور اس کی جستجو میں چل دیے ہیں۔ وہ یہ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ان کے دلوں میں اس کی محبت رچ گئی۔ آواز جو نکلتی تھی اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ پیچھے کے سوراخ میں سے ہوا گزر کر منہ کے راستے نکلتی تھی، اسی کی آواز آتی تھی۔ اس بچڑے کا نام انہوں نے بہموت رکھ چھوڑا تھا۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقشے پاس سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ہوئی تھی۔ جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اسے غذا دینے آتے تھے۔ وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ملتا ہے دوستو کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی دعا کروائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ڈالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے واقف نہ تھے، لہٰذا دعا کروا دی اور اس نے وہ نشان قدم کی خاک اس میں ڈال دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے، کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساس۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب، جھوٹ، فراڈ اختیار کرے گا، دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ دوستو، بنی اسرائیل کی دوسری حماقت دیکھیے کہ چھوٹے سے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا
اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حکم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بیٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہو تیگ کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب بس کرو، مقتول کو شہید کا اجر دیا۔ قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب بھی ملا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور اختلاف رائے کے متعلق بتاتے چلیں کہ کچھ کے نزدیک سامری نام ہے اور کچھ کے نزدیک یہ قومیت ہے۔ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی تحریر کرتے ہیں کہ بعض محققین کے نزدیک السامرہ بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا اور سامری کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ مولانا ابو الکلام آزاد ترجمہ القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ سامری سے مراد سمیری قوم کا ایک فرد ہے اور سمیری کا عربی میں قدیم نام سامری تھا۔ سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ لوگ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات 1000 سال قبل مسیح تھے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس قوم کا ایک فرد بنی اسرائیل میں مقیم تھا۔ خود قرآن نے بھی اسے السامری کے نام سے پکارا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں، قومیت کی جانب اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہیں بلکہ سامری تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل آیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری کے علاوہ اور جادوگروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ فرعون کے جادوگر بھی تاریخ میں بہت مشہور ہیں، جنہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کر آیا۔ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کے نشانات یعنی معجزہ عطا ہوئے۔ اس زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سحر شباب پر، اور مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں ماہر جادوگروں کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادوگروں کی ایک جماعت اکٹھی کر لی گئی۔ سورہ شعراء میں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آیا آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پہلے ڈالیں؟ انہوں نے اپنے اس سوال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھا اور اپنے ذکر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اسی ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ امام عبدالرزاق ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم ابو الشیخ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ جادوگر 70 آدمی تھے۔ صبح کو وہ جادوگر اور شام کو شہداء تھے، اور دوسرے الفاظ میں دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخری حصے میں وہ شہداء تھے۔ جب ان کو قتل کر دیا گیا، بڑے بڑے جادوگروں کے نام یہ تھے: سابور، ازور، ہتھات، یسکا۔ جادوگروں کو اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ سب فی الحقیقت اپنے اس فن کے لاجواب استاد تھے، اس لیے انہوں نے آتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ لو ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ میدان میں اپنے کرتب پہلے دکھاؤ، اور اگر کہو تو پہل ہم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہے کہ تمہارے حوصلے نکل جائیں اور لوگ تمہارا کمال فن دیکھ لیں اور پھر اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ لیں اور حق و باطل میں دیکھ بھال کر فیصلہ کر سکیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہی تھے۔ انہوں نے جھٹ سے اپنی رسیاں اور لکڑیاں نکال کر میدان میں ڈالنی شروع کر دیں۔ ادھر وہ میدان میں پڑتے ہی چلتی پھرتی اور بنی بنائی سانپ معلوم ہونے لگیں۔ یہ صرف نظر بندی تھی، فی الواقع خارج میں ان کا وجود بدل نہیں گیا تھا، بلکہ اس طرح لوگوں کو دکھائی دیتی تھیں کہ گویا زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خطرہ محسوس کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی لکڑی ڈال تو صحیح، ان کا کیا دھرا یہ تو سب کو ہڑپ کر جائے گی۔ یہ سب تو جادوگری کا کرشمہ ہے۔ بھلا جادو والے بھی کبھی کامیاب ہوئے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں انہوں نے ڈالی تھیں، جو سب چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی معلوم ہو رہی تھیں۔
یہ جادوگر 15,000 یا 30,000 سے اوپر تھے یا 70,000 کی تعداد میں تھے۔ ہر ایک اپنے ساتھ رسیاں اور لکڑیاں لایا تھا۔ صف بستہ کھڑے تھے اور لوگ چاروں طرف موجود تھے۔ ہر ایک ہمتن شوق بنا ہوا تھا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر اور درباریوں سمیت بڑے روب سے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر وقت ہوا، ادھر سب کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک درویش صفت اللہ کا نبی علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیے ہوئے لکڑی ٹکائے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ تھے جن کے مقابلے کی یہ دھوم دھام تھی۔ آپ کے آتے ہی جادوگروں نے صرف یہ دریافت کر کے کہ ابتدا کس کی طرف سے ہونی چاہیے خود ابتدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی، پھر فرعون کی، پھر تماشائیوں کی آنکھوں پر جادو کر کے سب کو ہیبت زدہ کر دیا۔ اب جو انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو ہزارہا کی تعداد میں پہاڑوں کے برابر سانپ نظر آنے لگے جو اوپر تلے ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ میدان بھر گیا ہے۔ انہوں نے اپنے فن کا پورا مظاہرہ کر دکھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ دوستو، یہاں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے فن تاریخ کو آخری صلاحیتیں صرف کی تھیں۔ انہوں نے ساری عمر اس شوق دواجی میں گزاری تھی اور اسے پوری مہارت حاصل کی تھی۔ انہوں نے وہ تمام کرتب پیش کیے تھے جو ایک جادوگر کر سکتا ہے۔ وہ تھے بھی بڑی تعداد میں اور ہر طرف گروہ در گروہ جمع ہو کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یکو تنہا تھے، ان کے پاس صرف اپنا عصا تھا۔ یہ عصا ان کی تمام مدرسی لاٹھیوں کو ہڑپ کر گیا۔ جادوگروں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کوئی عصا جادو کے ذریعے کوئی ایسا کسی چیز کو نگل نہیں سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا جا رہا تھا۔ جادوگروں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جادو کے ذریعے کوئی عصا کسی چیز کو نہیں نگل سکتا، اس میں تو صرف تخیل اور تنویم ہوتی ہے، لیکن عصا نے تو ادھر حقیقت تمام پھینکی ہوئی اشیاء کو کھا لیا۔ کسی چیز کا نام و نشان میدان میں نہیں تھا۔ اگر جادو ہوتا تو جادو کے اثر کے بعد تخیل کے عوام کے اختتام پر اشیاء کا موجود ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میدان میں عملاً کچھ نہیں ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہرگز جادوگر نہیں ہیں، وہ پیغمبر برحق ہیں اور سچائی کو دنیا بہترین طور پر جاننے والے یہی جادوگر تھے۔ دوستو، جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابیاں حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ سر فہرست رہی ہے، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادوگر کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت یہ اس راز سے ناواقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے جہاں فرعونوں نے ان کو اپنی بلند و بالا عمارات اور اہراموں کی تعمیر میں ان سے بیگار کا کام لیا، ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کیا، وہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں سے دو بہت بڑی برائیاں بھی حاصل کر لیں۔ ایک تو ان میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کو دیکھ دیکھ کر انتہائی رون و تکبر اور غرور پیدا ہو گیا، دوسرا ان کو مصر کے اس زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ تاریخ کے اس دور میں مصر اس فن میں پوری دنیا میں یکتا تھا۔ سامری جیسے جادوگر جن کا ذکر اور جادو کے کرتب قرآن پاک میں مذکور ہیں، وہ بھی اس وقت مصر میں پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک کیونکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، قصوں کہانیوں کی نہیں، اس لیے اس میں تاریخ کے واقعات کا سرسری سا ذکر صرف عبرت کے لیے ملتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر سامری تھا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام جادو کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اسلام میں جادو دین میں ہلاکت لانے والی کئی امور کا جامع بتایا گیا ہے، مثلا جنوں اور شیطان سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ سے دل کا ڈرنا، اللہ پر توکل کو چھوڑ بیٹھنا اور لوگوں کے مفادات و ذرائع معاش کو تباہ کرنے کے درپے ہونا وغیرہ۔ جادو معاشرے کی جڑیں کاٹنے اور اس کی بنیادیں گرانے والا آلہ ہے، اور یہ خاندانوں میں جھگڑے و فسادات پیدا کرنے کا سبب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 جادو۔ نمبر 3 اس شخص کو قتل کرنا جس کی جان کو ناحق مارنا اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ نمبر 4 سود خوری کرنا۔ نمبر 5 یتیم کا مال کھا جانا۔ نمبر 6 جنگ کے دن میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا۔ نمبر 7 اور بھولی بھالی پاک دامن و بے قصور عورتوں پر تہمت و بہتان لگانا۔ دوستو جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر و جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو موعظتین کہتے ہیں وہی کی گئیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں۔ ایک جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوؤں کو جادو سے تعبیر کیا۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحور، جس کا مادہ سحر ہے، کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوستو اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ایک شخص پر اگر جادو ہوا یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کا دفع کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ دوستو انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے،
اس لیے کسی بھی دن موعظتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فتنے سے اور اس کے اثرات سے بچائے، آمین۔ دوستو، آئیے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جادو کی ابتدا کب ہوئی۔ اس بارے میں کوئی خاص قول روایات میں نہیں ملتا، البتہ یہ بات واضح ہے کہ جادو شیاطین اور جنات کا پھیلایا ہوا عمل ہے، جس میں سوائے گندگی اور اللہ کی نافرمانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جادوگر کیا کرتے ہیں اور جادو میں کیا غلاظتیں پائی جاتی ہیں، آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، ذرا غور سے کان کھول کر سنیے گا۔ دوستو، جب کوئی شخص کسی جادوگر عامل کے پاس جاتا ہے اور اپنا علاج کرواتا ہے تو وہ جادوگر جادو کو ختم کرنے کے لیے خود بھی شرکیہ اور حرام کام و عملیات کرتا ہے اور مریض سے بھی جانے انجانے میں ناجائز کام کرواتا ہے۔ چنانچہ خود تو ایسے افعال سر انجام دیتا ہے جو اس نے مختلف چلوں میں سیکھے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا کرنے سے شیطان جنات خوش ہوں گے اور تم جو کہو گے وہ پورا کریں گے۔ چنانچہ وہ موم بتیاں جلاتا ہے، کچھ پڑھتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے۔ اسی طرح مریض سے جانور طلب کرتا ہے اور جنات کے نام پر قربان کرتا ہے۔ اسی طرح ان سے کام لے کر مریض کا کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا کام کر دیتا ہے۔ اسی طرح عملیات کے نام پر دوران عمل خود بھی ناپاک رہتا ہے اور مریض کو بھی کئی دنوں تک غسل نہ کرنے، فوتگی والے گھر نہ جانے، پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کرنے کے نام پر کئی چیزوں کی پابندی لگا دیتا ہے۔ گوشت سمیت ہر اس چیز کو کھانے سے روک دیتا ہے جو کسی جاندار سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ ایسے کاموں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور ان کے ارتکاب میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے، حالانکہ یہ کام ایسے ہیں جو معمولی نہیں ہیں، بلکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کے سبب ہی جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں کر ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے کہ جہاں کے باسیوں کا ایک بت تھا اور ان کا قانون تھا کہ کوئی بھی شخص وہاں سے تب تک گزر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس پر کوئی چیز قربان نہ کرے۔ لہٰذا انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، اس پر کوئی چیز قربان کر کے چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی چیز چڑھا دو، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مکھی پکڑی اور اس بت پر قربان کر دی۔ پھر انہوں نے دوسرے سے کہا کہ تم بھی اس پر کوئی چیز قربان کرو۔ اس نے جواب دیا، میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی غیر اللہ پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤں گا۔ اس بت کے پجاریوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ یوں یہ شخص جنت میں چلا گیا اور یہ پہلا شخص جہنم میں چلا گیا۔ دوستو، ایک اور طریقہ جو غیر مسلموں یعنی ہندوؤں، عیسائیوں وغیرہ میں مشہور ہے، وہ رقص و سرود کے ذریعے جن نکالنے کا طریقہ ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس میں شرکیہ اور غیر شرعی افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ رقص و سرود کی اجتماعی محافل، دوران رقص بے حیائی کا ارتکاب، مدہوش کن خوشبو اور شمع جلانا اسی طریقے میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک رسم سی ہے، اس میں شیاطین کی پرستش کی جاتی ہے اور آخر میں حاضرین محفل میں سے ایک شخص غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ مریض کے سر پر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا خون آسیب زدہ شخص کے جسم پر ملا جاتا ہے اور آخر میں ایک عورت تمام مردوں کے سامنے برہنہ ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ کہ اخلاط، رقص و سرود، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا اور شیطان کی پرستش کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ البتہ غیر مسلم تو چونکہ حلال حرام سے مبرہ ہیں، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ ایسے کسی بھی عمل کے قریب نہ جائیں جو شیطانی عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو کو ختم کرنے کا ایک غلط طریقہ یہ بھی ہے کہ جادوگر مریض کے اندر سے جنوں کو بھگانے کے لیے اس مریض پر اس کے جنوں سے بڑے طاقتور جن مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو وہ جن واقعتاً اس کے جنوں کو بھگا دیتے ہیں
اور کبھی اس مریض کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ان طریقوں سے پہلے حساب کتاب کے نام پر جو بے بنیاد، غیر شرعی اور ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں، ان کی لسٹ الگ ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مذکورہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے جادو زدہ مریض کا علاج کیا جائے تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس سے جن نکلنے کی بجائے اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے جیسا ایک ناپاک جسم مل جاتا ہے جو کسی بھی طرح کے حرام کام کے ارتکاب میں ہچکچاہٹ نہیں دکھاتا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی جادو کرنے اور کرانے میں ایسی غلاظتیں شامل ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی زبان لرز جاتی ہے اور کان ان کو سننے کے لیے متحمل نہ ہو پائیں گے۔ آئیے اب آپ کو بے بنیاد، غیر شرعی، ناجائز عملیات کرنے والے عامل و معالج کی علامات بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ معاشرے میں موجود ان کالی بھیڑوں کی پہچان کر سکیں۔ بیان کی جانے والی علامات میں سے کوئی علامت کسی روحانی عامل کے اندر پائی جاتی ہوں تو سمجھ لیں یہ روحانی نہیں، شیطانی عامل ہے، اور یہ جو عملیات کر رہا ہے وہ شرعاً ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں سے علاج کروانے سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف پیسہ نہیں لوٹتے بلکہ عزت اور ایمان بھی چوری کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، عامل مریض سے حساب کرنے کے لیے اس کا اور اس کی والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش پوچھے گا۔ نمبر 2، عامل مریض سے اس کا استعمال شدہ کپڑا، قمیض، دوپٹہ، کنگھی وغیرہ یا تصویر مانگے گا۔ نمبر 3، عامل کوئی ایسا جنتر منتر تنتر دے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، جو نہ تو پڑھا جا سکے اور نہ ہی اس کے مفہوم اور مطلب کا پتہ چلے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنتر لکھی ہوئی چیز، منتر پڑھنے والی چیز، جبکہ تنتر کرنے والے عمل کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، عامل مریض کو بعض جائز و حلال چیزوں کو استعمال سے روکے، مثلا بڑا گوشت نہیں کھانا، فوتگی پر نہیں جانا، اتنے دن نہانا نہیں، ناخن نہیں کاٹنے وغیرہ۔ نمبر 5، عامل جادو والے طلسم لکھے، تعویذات تیار کر کے دے، ان پر خانوں والی شکل میں حروف و اعداد لکھ کر دے، سٹار جیسے نشانات بنائے، عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھ کر دے، اللہ کا کلام تحریر کر کے اس کو کاٹ کاٹ کر استعمال کرنے کی تلقین کرے، تعویذات پر آیات اور مقدس اسماء کو الٹا سیدھا توڑ پھوڑ کر لکھے، آگے کا حرف پیچھے اور پیچھے کا آگے کر کے لکھے، اور غیر اللہ کی قسم دلا کر بحق فلاں بن فلاں پڑھے یا لکھ کر دے۔ ابلیس، فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون، ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے کافروں کے نام تعویذ میں لکھ کر دے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان 3 فرشتوں کے ناموں سے ملتے جلتے اور کئی نام لکھ کر دے۔ نمبر 6، عامل علاج کے لیے مرغا، بکرا، گوشت وغیرہ صدقے کے نام پر طلب کرے یا کسی قبرستان، ویرانے میں پھینک دینے کا کہے۔ نمبر 7، عامل نے مختلف قسم کے چلے کر کے کچھ جنات شیاطین سے رابطے بنا رکھے ہوں اور آنے والے مریض پر انہیں حاضر کر کے مختلف شعبدے دکھائے اور بڑے بڑے دعوے کرے۔ نمبر 8، عامل مریض کو کچھ چیزیں یا تعویذ دے اور کہے اسے قبرستان میں دفنا دو، کسی درخت سے لٹکا دو یا ویرانے میں پھینک دو، مختلف قسم کی دالیں منگوائے، ہانڈی والا عمل کرے۔ دوستو، یہ تمام علامات ایک ایسے عامل کی ہیں جو جعلی عامل ہے۔ ایسے عاملوں سے دور رہنا چاہیے۔ دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جادوگر کون ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ تو آپ کے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ شیطان کسی جنس کا نام نہیں بلکہ شیطان ایک وصف ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جادوگر اور عامل دراصل انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ جادو کی کوئی ایک قسم نہیں اور نہ ہی اسے سیکھنے کا کوئی طریقہ ہے۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ جادوگر بننے کے لیے اللہ، رسول، قرآن اور دین اسلام کی توہین کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی جادوگر نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ عام دنیا کے ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، جو جس کام میں جتنا گھستا ہے اور جتنا محنت کرتا ہے اتنا ہی ترقی پاتا ہے۔ مثلا کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب طالب علم ایک طرح نہیں ہوتے، کوئی بہت ذہین بھی ہوتے ہیں اور بہت محنتی بھی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ذہین ہوتے ہیں لیکن محنتی نہیں ہوتے، کچھ محنتی ہوتے ہیں لیکن ذہین نہیں ہوتے، کچھ نہ محنتی اور نہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کو آخر تک مکمل حاصل کرتے ہیں اور کچھ 5ویں، کچھ 8ویں، کچھ میٹرک تک پڑھتے ہیں۔ یہی معاملہ ہر کام کا ہے۔
बिल्कुल ऐसे ही जादू को सीखने वालों का मामला भी है। कुछ तो बहुत गहराई से मुकम्मल सीखते हैं और कुछ अधूरा अधूरा सा कुछ सीख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका कि जादू सीखने के लिए कुफ्रिया काम करना पड़ता है और दीनों इंसानियत की तौहीन करनी होती है। चुनाचे जादूगर जादू सीखने के लिए कई कई महीनों तक नापाक रहता है और हर ऐसा काम करता है जिससे अल्लाह नाराज़ और शैतान खुश हो। माज़अल्लाह। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस ने इनकार कर दिया था। वजह यह बताई कि मैं इंसान से अफजल हूँ, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को फजीलत बख्शी है। चुनाचे जादूगर बनने के लिए शैतान पहले ही तस्लीम करवाता है कि तुम अपने जिस्म पर गंदगी और पेशाब मलो ताकि ये साबित हो कि तुम गंदे और कमीने इंसान हो, तुम्हें मुझ पर कोई फजीलत नहीं हासिल। यही वजह है कि जादूगर जादू सीखते वक्त गंदे रहते हैं, अपना पाखाना उठाकर अपने जिस्म पर मलते रहते हैं, गटर के अंदर कई कई दिनों से बैठते हैं। एक औरत खुद बयान करती है कि मेरा शौहर घर के अंदर गटर का ढक्कन खोलकर अंदर बैठ जाता है और कई कई घंटे अंदर ही बैठा रहता है। फिर रात को कमरे की लाइटें बंद करके बहुत सारी मोमबत्तियां जलाकर कुछ करता रहता है। सऊदी अरब में पुलिस ने एक घर पर छापा मारा तो देखा एक शख्स नहाने वाले टब के अंदर, जो कई दिनों तक पखाना करके भरा हुआ था, उसमें लेटा हुआ है। जब उसे गिरफ्तार किया गया और पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने बताया मैं चिल्ला कर रहा हूँ। दोस्तों, जादू की अमलियात सीखने के दौरान बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिनमें से एक अहम काम अपनी किसी महरम औरत यानी माँ या बहन या बेटी के साथ जना करना भी होता है। चुनांचे बारहा हम मीडिया में इस किस्म की खबरें सुनते रहते हैं कि फलां शख्स अपनी बहन या बेटी के साथ गलत काम करता रहा है। ये दरअसल जादू सीखने के अमलियात का हिस्सा होता है। इसी तरह जादू सीखने के अमलियात में से एक बड़ा अमल किसी बच्चे को ज़्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल करना होता है, यानी इंसानी जान को शैतान के नाम पर कुर्बान करना। हम कई बार ये खबर सुनते हैं फलां इलाके में कुछ मर्दों ने किसी औरत के साथ ज़्यादती की और फरार हो गए, लेकिन नाबालिग बच्चों या बच्चियों के साथ ज़्यादती का वाक़या जब भी होता है अक्सर उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि महज जिनसी हवस पूरी करनी होती तो ज़्यादती के बाद फरार हो जाता, लेकिन गला दबाकर और अजियत देकर कत्ल करने के वाक़यात जादू सीखने और इसमें तरक्की हासिल करने वालों के कारनामे हैं, जो इन्हें इनके उस्ताद जादूगर बताते और करवाते हैं। दोस्तों, इसी तरह जादू सीखने के लिए जिस तरह कुछ काम किए और कराए जाते हैं, इसी तरह कुछ मंत्र, कुछ कलमात भी बार बार दोहराए जाते हैं, जिनमें शैतानों की बढ़ाई और उनको पुकारा गया होता है। दोस्तों, यहाँ तक तो बात थी असल जादूगरों की। अब ज़रा दूसरी कैटेगरी के लोगों की भी बात कर लेते हैं, जिन्हें लोग आम आमिल कहते हैं, समझते हैं। ये किन गैर शरई कामों का इर्तिकाब करते हैं, इस बारे में भी जान ले। दोस्तों, जादूगरों की दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो ऊपर बयान करदा इंतहाई गंदे और घटिया अमाल तो नहीं करते, अलबत्ता खूबसूरत लिबादे में लिपटे गैर शरई और नाजायज़ अमलियात शैतान उनसे भी करवाता है। इस कैटेगरी का शिकार वो लोग होते हैं जो एक तरफ तो इस्लाम को भी नहीं छोड़ना चाहते, जबकि दूसरी तरफ इंतहाई लालची, हुब्बे माल और हुब्बे जाके मत वाले होते हैं। उन लोगों के अंदर सब्र, हौसला, तवक्कुल और यकीन नहीं होता। ये इंतहाई कमज़ोर ईमान वाले लोग होते हैं। पैसे की लालच में आहिस्ता आहिस्ता नाजायज़ अमलियात की तरफ बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाते हैं। ये महज जवाज़ के सुराख ढूंढते रहते हैं। मुजर्रबात के नाम पर ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका न सर होता है न पाँव। बस इनके पास एक ही दलील होती है, ये अमल, ये तावीज़, ये कलमात मुजर्रब हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या किसी चीज़ का महज मुजर्रब होना उसके जवाज़ की दलील बन सकता है? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। कोई चीज़ कितनी ही मुजर्रब क्यों ना हो, शरीयत की हुदूद को फलांगेगी या शरीयत के उसूलों को पामाल करेगी, नाजायज़ होगी। हमारे मुआशरे में एक तरफ खुल्लम खुल्ला जादूगर भी मौजूद हैं और दूसरी तरफ ऐसे आमलीन भी मौजूद हैं जो नूरानी इल्म के दावेदार हैं और दीन व कुफर दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दो कश्तियों में पांव रखे हुए हैं, दीन को भी नहीं छोड़ सकते और लालच के आगे बंद भी नहीं बांध सकते। चुनाचे ऐसे लोगों के अमलियात की एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है, ये जो तावीज़ देंगे इसमें कुछ कुरान की आयात, अल्फाज, अस्मा भी होंगे और कुछ गैर मारूफ कलमात, अलामात, सिंबल्स और निशानात भी होंगे। इन अमलियात के बेबुनियाद होने की एक वाज़ेह निशानी ये भी है
کہ آپ کراچی سے پشاور تک 1000 عاملوں کے پاس جائیں اور سب کو ایک ہی مسئلہ بتائیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے ہر عامل دوسرے سے مختلف تعویذ، عمل، ٹوٹکا اور طریقہ بتائے گا۔ دوستو، یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ جادو سیکھنے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ نعوذ باللہ کسی بھی قرآنی صفحے یا صفات کو پاؤں تلے رکھ کر وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے گندی ترین جگہ جیسے باتھ روم یا نجاست والی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے حیض والے خون سے اور ان کپڑوں پر جن پر خون لگا ہو ان پر مقدس الفاظ الٹ کر کے لکھے جاتے ہیں۔ اس دوران چلہ کشی وغیرہ کی جاتی ہے۔ یہ عامل بننے کی ابتدا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس کام کی ابتدا یہ ہے، اس کی انتہا اور اسفلیت کیا ہوگی۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ الو کا گوشت اور کھال وغیرہ جادو ٹونوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، حالت جماع میں جو نجاست بدن سے نکلتی ہے اسے بھی تعویذ لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور انسان اسفل سافلین میں شمار ہونے لگتا ہے۔ انسانی بدن کی نجاست کے علاوہ ناپاک جانوروں کی غلاظت، خون، کھوپڑیاں عملیات میں استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات جو لوگ قبرستان میں سخت قسم کی چلہ کشی وغیرہ کرتے یا کرواتے ہیں، اس میں مردوں کی توہین، ان کے ساتھ بدفعلی اور اس قسم کے ہزاروں ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک عورت عامل کے پاس آئی اور کہا، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، اس کے لیے کوئی تعویذ دیں۔ عامل نے عورت سے کہا، 1 مہینے تک ناخن نہیں کاٹنے، جب اچھے خاصے بڑے ہو جائیں تو میرے پاس آنا۔ مہینے بعد عورت اس کے پاس گئی تو عامل نے اس کے ناخن کاٹ کر ایک برتن میں ڈالے اور برتن چولہے پر رکھا۔ جب ناخن پگھل گئے تو کہا، اب یہ کسی طریقے سے اپنے شوہر کو کھلا دو۔ عورت نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں خاوند پر جنات کا کوئی ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگلوں کی طرح ہو گیا اور مصیبت ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ دوستو، جادو میں موجود ان غلاظتوں اور ان خباثتوں کے بارے میں جاننے کے بعد اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جادو کرنے والے کا ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ان ظالموں کے پاس جاتے ہیں، جادو کا سہارا لیتے ہیں یا لینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ یہ جادوگر ان کے ایمان کو سلامت چھوڑیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو جادوگروں اور عاملوں سے دور رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہمارا دین تو ہاتھ کی لکیروں کو دکھا کر جھوٹے عامل سے اپنی قسمت پوچھنے والے کو بھی مشترک بتاتا ہے کہ ایسا شخص اگر ہاتھ کی لکیروں پر یا نجومی پر یقین کرے گا تو اس نے شرک کیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور جعلی عامل اور جعلی پیر لوگوں سے کیا کچھ کرواتے ہیں۔ ایسے ہزاروں داستانیں ہمارے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ تماشے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور میڈیا پر آئے روز ایسی خبریں پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ باز نہیں آتے۔ یہ سراسر جہالت ہے اور دین سے دوری ہے۔ خدا را بجائے عاملوں کے پاس جا کر اپنا ایمان ضائع کرنے کے کسی عالم یا مفتی کے پاس جائیں اور اس سے اپنی اصلاح کرائیں، کسی ولی کامل کی تلاش کریں اور اپنا تزکیہ کریں اور اپنے ایمان کو بچائیں، نہ کہ جعلی عاملوں اور پیروں کے پاس جا کر اپنا ایمان ہی داؤ پر لگا لیا کریں۔ دوستو، جہاں جادو کی بات آتی ہے وہیں پر کالے جادو کا نام بھی لازمی آتا ہے۔ تو چلیے آپ کو کالے جادو اور اس کی تاریخی اور حقیقت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قبالہ بابل کی تہذیب کا وہ علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں قبالہ کہا جاتا ہے۔ اسے ہم کالا جادو یا بلیک میجک سے تعبیر کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ براہ راست جنات اور شیاطین سے بات کیا کرتے تھے، جبکہ جنات اور شیاطین ایک ہی مخلوق ہیں۔ جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی، یعنی مسلمان جنات اور کافر جنات۔ مسلمان جنات کو جن ہی کہا جاتا ہے، جبکہ کفار جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہودی لوگ شیاطین سے جادو سیکھتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے جادو پر مکمل طور پر یقین کر لیا اور اسے روحانی علم کا درجہ دے دیا، جس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو یہودیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ آپ ہمارے مسیح نہیں بلکہ ہمارا مسیحا کوئی اور ہے، اور جس مسیحا کا انتظار کر رہے تھے وہ دجال تھا۔ کیونکہ ان یہودیوں نے جب قبالہ نامی جادو سیکھا تو وہ اس جادو کے ذریعے کسی اور دنیا سے مخاطب ہوتے تھے۔ وہ جس دنیا کی بات کر رہے تھے وہ ابلیس کی دنیا تھی،
جسے وہ روحانی دنیا کہا کرتے تھے۔ اس طرح وہ شیطان اکبر یعنی ابلیس سے براہ راست ہم کلام ہوتے۔ اسی نے انہیں بتایا کہ تمہارا مسیحا کوئی اور نہیں دجال ہے۔ یہ لوگ چھوٹے شیاطین سے تو بات کرتے ہی تھے، اب شیطان اکبر سے بھی باتیں کرنے لگے، جن سے باتیں کرنے کا راستہ انہیں چھوٹے شیاطین نے ہموار کیا ہوگا، اور یوں یہ لوگ شیطان اور اس کی باتوں پر من ایمان لائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جو کیمیائی، جادوئی، برقیاتی لہروں اور ہیپناٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبالہ جادو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس کے ذریعے یہ ایلومیناتی، جو کہ دنیا کا 1% ہے، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب اور کیسے اور کہاں سے ہوئی؟ تو دوستو، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قبالہ نامی جادو دنیا میں تمام جادوؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو ابھی تک سائنس سمیت انسانی عقل حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ انہی ایجادات میں اہرام مصر بھی شامل ہیں۔ نمرود کے دور کی 6 عجیب ایجادات بھی اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر تعمیرات بنی اسرائیل کی قوم ہی سے کروائی جاتی، اور ان پر فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، جہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل فرعونوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں ان فرعونوں کی سی تمام درندگی صفات پیدا ہو چکی تھیں۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئی، اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ یہ شیطانی عملیات مخصوص اعداد و شمار اور علامات پر مشتمل ہوتی تھیں، جنہیں قبالہ کہا جاتا ہے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی، اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورغلانا اور بہکانا شروع کر دیا، اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو یعنی قبالہ کی ہی حکمت موجود تھی، جس کے ذریعے آپ علیہ السلام جنات کو کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی ان کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ دوستو، یوں مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا۔ چاور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ چاور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا۔ چتکری 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ چبچے کچے یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے دب کر رہ گئیں، جن کا حملہ آوروں کو خبر تک نہ تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے
यहाँ तक तो बात थी हज़ारों साल पहले इन किताबों के मलबे तले दबने की। अब सवाल ये है कि किबाला की ये किताबें किसने निकाली। इस हवाले से रिवायात ये बताती हैं कि 1128 ईस्वी में इन बचे खुचे यहूदियों ने मिलकर एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम नाइट टेम्पलर रखा गया। इस तंजीम का मकसद बज़ाहिर ईसाई मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, यानी बज़ाहिर ये एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई गई थी, मगर दर हकीकत उनका मकसद हैकल सुलेमानी के मलबे तले मौजूद जादुई किताबों को तलाश करना था जिनके ये लोग कभी तालिब इल्म रहे थे, और ये नहायत शातिराना अंदाज से उसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि 1860 ईस्वी में बरतानिया के 2 इंजीनियर्स ने हरम शरीफ के नीचे खुदाई की ताकि कुछ सर्वे कर सकें। तो वहाँ उन्हें सुरंगों का एक जाल नज़र आया जो इन नाइट टेम्पलर्स ने खोदी थी ताकि हैकल के खंडरात से वो नायाब जादुई किताबें ढूंढ सकें। वो ये नायाब और जादुई असरात वाली किताबें ढूंढने में कामयाब हो गए जिनमें काले जादू और पुर इसरार रसूमात का तमाम इल्म था। इन सब किताबों को हासिल करके उनकी गैर मामूली ताकतों का फ़ायदा उठाकर दुनिया पे हुक्मरानी करना इन नाइट टेम्पलर्स का मकसद था। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि जादू दरअसल शैतानी अमल है जिसमें ऐसी खबासतें और गलाजतें हैं कि जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी आमिलों और जादू टूना करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो सख्त ख़तरे की बात है। और दोस्तों, आपने अमूमन सुना होगा कि कुछ लोग जिन्नात को अपने काबू में कर लेते हैं और जिन्नात के ज़रिए से बहुत सारे काम करवाते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिन्नात को काबू कर लिया जाए। अगर मुमकिन होता तो ये आमिलीन और जादूगर मुल्कों के वज़ीर आज़म और सदूरों को उतार कर खुद तख्ता हुकूमत पर बैठ जाते। जब दिल करता जिनको हुक्म करते, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को गायब कर देते। बंगाली और हिंदुस्तानी अब तक जिनों के ज़रिए पाकिस्तान को तहस नहस करके रख देते, या अफ़गान तालिबान जो बिलाशुबा इस दौर के वली हैं, उनको 20 साल अमेरिका के साथ जंग न करनी पड़ती और वो नेक जिनों को हुक्म करते और अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देते। ये सारे काम जिन्नात से करवा लिए जाते। इस बारे में दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।